آج ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں. یہ پیسہ، مکان، زمین، عورت، ان چیزوں پہ لوگ ایک دوسرے کے قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دنیا کا ہر گناہ کر جائیں گے اس کے پیچھے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا خوف نہیں ہے. ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ معاذ اللہ ہمارے لیے ایٹ لیسٹ ایٹ پار تو ہے ہی ہیں معاذ اللہ کے، اور اگر ایٹ پار نہیں ہے تو اس سے زیادہ تو ہے معاذ اللہ. تو شرک اس لیے لوگ اگر شرک کا مطلب صرف یہ بت پرستی سمجھتے ہیں، شرک کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس بت کو پوجنا ہے یا کسی قبر والے کو پوجنا ہے. نہیں میرے بھائی، یہ آپ کی روزمرہ کی زندگیوں کے مسائل ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. The Qudsi on authority of Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu said, I heard Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam say, Allah the Almighty said, O son of Adam, so long as you call upon me and ask me, I shall forgive you for what you have done, and I shall not mind. O son of Adam, were your sins to reach the clouds of the sky, and were you then to ask for forgiveness of me, I would forgive you. O son of Adam, were you to come to me with sins nearly as great as earth, and were you then to face me ascribing no partner to me, I would bring you forgiveness nearly as great as it. It was related by Tirmidhi, also by Ahmad ibn Hanbal. Its chain of authorities is sound. Basically, Anas bin Malik رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں جس میں اللہ رب العزت ہم سے مخاطب ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ابن آدم، جب تک تم مجھے آواز دیتے رہو گے میں تمہاری آواز کو سنتا رہوں گا، اور جب تک تمہیں مجھے بلاتے رہو گے میں تمہیں جواب دیتا رہوں گا، جب تک تم مجھ سے معافی طلب کرتے رہو گے میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، اور میں اس بات کو مائنڈ نہیں کروں گا، یعنی کہ میں اس چیز کو برا نہیں جانوں گا. بے شک تم گناہ گاری میں حد سے بہت آگے نکل گئے ہو، لیکن پھر بھی میں اس چیز کو برا نہیں بناؤں گا. as far as you are coming to me for forgiveness. پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ چاہے او سن آف آدم، یعنی کہ اے ابن آدم، چاہے تم نے اپنے گناہ جو ہیں وہ آسمانوں کے بادلوں تک پہنچا دی ہوں، یعنی کہ اتنے گناہ کر دی ہوں کہ آسمانوں کے بادل جس ہائٹ پہ ہیں وہاں تک پہنچ چکے ہوں، اور پھر تم مجھ سے میرے پاس آؤ اور پھر فارگیونیس مانگو، یعنی کہ معافی مانگو، تو میں تمہیں فارگیو کروں گا. او سن آف آدم، یعنی کہ ابن آدم، تو میرے پاس اتنے گناہ لے کے آؤ جتنا یہ پوری دنیا ہے، یعنی کہ دنیا بھری ہو گناہوں سے، تو میں تمہیں جب ملوں گا تو میں، اور کنڈیشن اللہ نے یہاں یہ لگائی ہے کہ شرط یہ ہے کہ تم مجھے کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہو بس، تو پھر میں تمہیں ملوں گا اتنی ہی فارگیونیس سے، اتنی ہی رحمت سے، اتنی ہی مغفرت سے جتنی یہ دنیا ہے، یعنی کہ جتنے گناہ ہوں گے اتنی ہی رحمت ہوگی، تو اور تمہیں معاف کیا جائے گا. تو بیسیکلی یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں رہتے ہیں، اور یہ حدیثیں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ دروازے کھلے ہیں توبہ کے. اللہ رب العزت آج بھی، کل بھی، ہر وقت مجھے اور آپ کو یہ آواز، یہ ندا دیتے ہیں کہ معافی کے دروازے کھلے ہیں. اس سے پہلے، دو چیزوں سے پہلے، موت کا غرغران، اور یا پھر جو طلوع آفتاب ہے دوسری سائڈ سے، اس سے پہلے یہ دروازے کھلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ایک مجلس میں صحابہ کہتے ہیں ہم سنتے تھے کہ وہ 100 دفعہ استغفار کر جاتے تھے. مجلس کی بات ہو رہی، انفرادی طور پہ وہ کتنی دفعہ کرتے ہوں گے واللہ اعلم. حالانکہ اللہ کے نبی معصوم ہیں، اللہ کے نبی کو استغفار کی ضرورت نہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتی تھیں کہ آپ رات کو نمازیں کیوں پڑھتے تھیں لمبی لمبی؟
تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جو اللہ نے نعمتیں میرے پہ مجھے عطا فرمائی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ایک عام بندے کے پاس ہیں، لیٹ سے ہاتھ پاؤں آنکھیں، یہ تو ایک علیحدہ چیزیں ہیں، جسم میں الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کیا ہے سلامت جسم عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رزق عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ میں اس میں معیار کرنا شروع کریں، ٹوٹل کرنا شروع کریں، تو آپ شاید اپنی نعمتوں کو اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے پورے سپین میں، ٹوٹیلٹی میں نہیں لکھ سکتے۔ ایک ایک چیز یہ مطلب کہ ہم جس چیز کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، اللہ رب العزت نے وہ نعمت دی ہوئی ہے۔ کوئی بھی ایک چیز خدا نخواستہ زندگی میں سے کم ہو جائے تو انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ یار یہ نعمت تھی، بہت بڑی نعمت تھی، جس کی مجھے اس وقت احساس نہیں تھا جب تک یہ میرے پاس تھی۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھ لیں، چلے میں بڑی بیسک سی مثال دیتا ہوں، لوڈ شیڈنگ ہے، لائٹ کا ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ دیکھیں اگر جب نہیں ہوتی لائٹ اور تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے، 24 گھنٹے کے لیے چلی گئی، 48 گھنٹے کے لیے چلی گئی، تو لوگوں میں ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ گھر میں جو فریزر میں فریج میں چیزیں پڑی سب خراب ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ جو پیسے ہم نے گوشت پہ لگائے، جو پیسے ہم نے چکن پہ لگائے، جو پیسے ہم نے باقی چیزوں پہ لگائے، جو سالن بنے پڑے ہیں، سب تباہ ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ایک بتی نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ ایک لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے، الیکٹریسٹی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی باقی نعمتوں پہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو بیسکلی الیکٹریسٹی بھی ایک نعمت ہے۔ پانی خدا نخواستہ کسی کا بند ہو جائے گھر کا، اس کو ایک عذاب کا سامنا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے تو یہی اللہ معاف کرے عذاب ہے۔ ہم اگر اپنی اوقات دیکھیں تو ہمیں تو یہی عذاب لگتے ہیں کہ کسی کا پانی بند ہو جائے تو اس کے لیے واش روم میں جانا، واش روم میں استنجا کرنا، واش روم میں وضو کرنا ایک مصیبت بنی پڑی اس۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مجھے اور آپ کو الحمدللہ رفع حاجت کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی۔ جب اللہ تعالیٰ جب الحمدللہ جب ہمیں رفع حاجت کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اور آپ آرام سے اٹھ کے جاتے ہیں واش روم میں، جا کے اپنی ضروریات پوری کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہزاروں پیشنٹس ہیں جو یورینیٹ نہیں کر سکتے، ایسے ہزاروں پیشنٹس ہیں جو اپنا فیسس پاس نہیں کر سکتے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ ہم نے ہر چیز کو نہ فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بعد بھی اب اللہ کے نبی کی اس بات سے جو ہے وہ حضرت عائشہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، تو وہ بیسکلی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں اس پہ شکر گزاری میں کرنا، میں اللہ کی شکر گزاری کر رہا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی چنا، ان کی ذات اقدس کو وہ رتبہ دیا جو کسی کو نہیں مل سکا، نہ ملے گا کبھی۔ تو اس چیز کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن میں اور آپ اگر 24 آورز میں اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہم اگر ایک لیٹ سے اکاؤنٹ پہ پہنچ بھی جاتے ہیں تو اس میں سے بہت ساری نعمتیں ہمارے اس لسٹ میں سے مسنگ ہوں گی، کیونکہ ہم ان کو نعمت سمجھتے ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج، آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، جو صرف پیشاب صحیح طرح کرنے کو نعمت سمجھتے ہیں۔ اب جب آپ واش روم سے باہر آتے ہیں تو ایک دعائے غفرانہ کا ہے، یا پھر ایک اور دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے آپ بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے تکلیف دہ چیز سے مجھے بری کیا۔ وہ تکلیف دہ چیز اگر آپ کے جسم میں رہے، خدا نخواستہ جو ویسٹ ہے آپ کی باڈی کا، اگر وہ آپ کے جسم میں تھوڑی دیر رہے، وہ اس کا نکلنا اتنا ضروری ہے کہ وہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ پوائزنس مٹیریل پیدا کرے گا اور وہ آپ کے جسم کو ہی تباہ کر دے گا۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہاں پہ جو خواتین ہوتی ہیں جن کی پریگننسی ہوتی ہے،
اور لاسٹ منتھ کی بات بتا رہا ہوں، اس میں اگر بچہ صرف اپنا ویسٹ کر دے ماں کے پیٹ میں، ماں کی جان کو خطرہ، بچے کی جان کو خطرہ، دونوں کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ اور یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ پیٹ، اگر وہ جنرلی دیکھیں تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو نہیں پتا، چھپی ہوئی نعمتیں ہیں۔ تو میں اور آپ یہ نعمتوں کو اوور آل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہی والی بات ہے، قلم ٹوٹ کے ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، پیجز ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ میں انصاف کا تقاضا کروں اللہ سے، یا میں نے کوئی 2 نیکیاں کر لی ہیں تو میں اس کے بل بوتے پہ جنت پہ چلا جاؤں گا، تو بڑی بیوقوفانہ سوچ ہے۔ تو جانا تو میں نے اور آپ نے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی ہے۔ اور رحمت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اللہ سے توبہ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مبارک ہوں ان لوگوں کو جن کے اعمال نامے میں توبہ کے انبار ہے، یا توبہ زیادہ ہے۔ کچھ الفاظ کے اندر ڈفرینس ہے، لیکن بیسکلی یہ کہ میجورٹی توبہ جو ہے جو کرنے والے ہیں۔ میں جنریکلی آپ پوچھ لیں، لوگ نماز کی طرف نہیں آ رہے تو استغفار کون کرتا ہوگا؟ تو مطلب جو دین کا پہلا جز ہے اس کی طرف نہیں آ رہا کوئی اگر، اور اس کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ اس کا مجھ سے سوال ہونا ہے، تو استغفار کدھر آتی ہے ہمارے وہ ٹو ڈو لسٹ پہ؟ کہاں کس پوائنٹ پہ آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آ جاؤ میرے پاس جب تک زندہ ہو، آخری سانس سے پہلے میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہو۔ تو یہ جب بھی اللہ تعالیٰ معافی کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری احادیث میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شرط رکھی ہے، یہ پری ریکوزٹ ہے، مطلب کہ میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ شرک جو ہے وہ انپارڈنیبل ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے شرک سے بھی توبہ کر لی وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ شرک کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، باقی گناہوں میں معافی مانگتا بھی رہا، تو وہ انپارڈنیبل ہے، وہ سن ہے، وہ گناہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ کیونکہ ایک واحد چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی خبر دی مجھے اور آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بے تحاشا دفعہ خبر دی کہ یہ گناہ ایسا ہے اس پہ میری لیے ریڈ لائن ہے، دس از مائی ریڈ لائن، اس کو کوئی کراس کرے گا تو وہ بھگتے گا اس کو۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک صرف مورتی نہیں ہے، شرک صرف بت نہیں ہے، شرک صرف یہ والی چیزیں نہیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو قبر والے سے مانگنا۔ آج تو شرک جو ہے وہ پیسہ بھی ہے، آج تو شرک جو ہے وہ گاڑی بنگلہ مکان بھی ہے، آج تو شرک جو ہے وہ زن اور زر بھی ہے۔ یعنی کہ کئی دفعہ انسان اللہ سے محبت کرنا بھول جاتا ہے، ایک عورت سے اس کو محبت ہو جاتی ہے جس کے پیچھے وہ پوری اس کا دماغ جو ہے وہ فیوز ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ پوری دنیا سے لڑ جائے گا، لیکن اللہ سے محبت ہے۔ تو بات وہی ہے کہ جب محبت کی باری آتی ہے، عورت سے محبت کی باری آتی ہے تو ہم دل سے سوچتے ہیں، اللہ سے محبت کی باری آتی ہے تو ہم دماغ سے سوچتے ہیں۔ زمین دیکھ لیں، زمین کیا چیز ہے؟ سورہ جو مٹیریلزم پہ جو صورت ہے، میرے ذہن سے نام نکل رہا اس کا، جس میں دجال والا ذکر بھی ہے، دجال کی آیات، ہاں، سورہ کہف کے اندر جو ہے بیسیکلی اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ وہ کیوں نازل کی اللہ نے۔ اس میں ایک لفظ ہے کہ ایک بندے کا باغ تھا اور نہ شکر ہی کرتا تھا اللہ کی، تو اس نے جو ہے وہ اینڈ میں یہ کہا کہ میں نے ایک ایسا شرک کیا۔ اب وہ باغ ہے، اس میں کوئی بت نہیں کھڑا، اس میں کوئی مورت نہیں کھڑی، اس نے بیسکلی مٹیریل کو اپنا جو ہے وہ خدا بنا لیا۔
اور وہ سمجھا کہ میرا یہ مٹیریل جو ہے یہ میرے سے کبھی جانے والا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اجاڑ دیا اس کو ایک دن, اور پھر اس کے الفاظ اللہ کوٹ کرتے ہیں قرآن میں کہ یہ میں نے کیسا شرک کیا. تو شرک صرف بت کی پوجا نہیں ہے, شرک کسی قبر کی پوجا نہیں ہے. شرک ہر وہ چیز ہے جس میں آپ کوئی بھی چیز اللہ سے, اللہ کے برابر یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ سے سپیریئر کر دیتا ہے. آج ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں. یہ پیسہ, مکان, زمین, عورت, ان چیزوں پہ لوگ ایک دوسرے کے قتل کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو دنیا کا ہر گناہ کر جائیں گے اس کے پیچھے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا خوف نہیں ہے, ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ معاذ اللہ ہمارے لیے ایٹ لیسٹ ایٹ پار تو ہے ہی ہے معاذ اللہ کے, اور اگر ایٹ پار نہیں ہے تو اس سے زیادہ تو ہے معاذ اللہ. تو شرک اس لیے لوگ اگر شرک کا مطلب صرف یہ بت پرستی سمجھتے ہیں, شرک کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس بت کو پوجنا ہے یا کسی قبر والے کو پوجنا ہے. نہیں میرے بھائی, یہ آپ کی روزمرہ کی زندگیوں کے مسائل ہیں کہ پیسے کو میں کتنا وہ دیتا ہوں, موقع دیتا ہوں, میں باقی چیزوں کو کتنی موقع دیتا ہوں, اور میرے لیے مٹیریل کتنا امپورٹنٹ ہے. تو یہی آزمائش ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تنبیہ کی ہے کہ یہ دنیا کی رونقیں جو ہیں آپ کو آپ کے کام سے دور نہ کریں, جس کا مفہوم ہے آیت کا. یہ دنیا کی رونقیں, حالانکہ اس وقت کوئی رونق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیں اور آج کے زمانے میں ہیں, تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بیسیکلی یہ امت کو خبر دی جا رہی ہے اللہ کے نبی کے تھرو کہ یہ دنیا کی رونقیں ہیں, یہ آپ کو آپ کے مشن سے نہ ہٹنے دیں. اور کہ کسی کے پاس پیسہ ہے, وہ تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر مجھے مسلمانوں کو ڈرنا ہوتا تو میں ان کی کفار کی تو ہر چیز سونے کی بنا دیتا. اتنا یعنی کہ اللہ رب العزت کو بھی میری اور آپ کی خصلت کا پتہ تھا. اتنا بھاگیں گے پیسے اور مال کے پیچھے, اتنا بھاگیں گے کہ معاذ اللہ یہ سوچیں گے کہ آج ہم دیکھیں نا کتنے انسپائرڈ ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ اتنا کیوں وہ ہے, ترقی یافتہ ہے اس چیز کو لے کے. تو اگر ان کی ہر چیز سونے کی ہوتی پھر ہم کتنے انسپائرڈ ہوتے. تو اللہ کو پتہ تھا میری اوقات کا اور میرے جیسے مسلمانوں کی اوقات کا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کو یہ چیزیں دی. تو اس لیے میرے بھائیوں دروازے کھلے ہیں استغفار کے. ہم ہر دفعہ میں اعادہ کرتا ہوں, میری کمزوری ہے کہ کم از کم دن میں 100 مرتبہ تو اللہ کے نبی کی سنت کو تو زندہ کریں, استغفار کریں, اور یقین سے کریں. اور ایک اس میں تلقین ہے, وہ تلقین مجھے میرے والد صاحب نے کی تھی, اور وہ میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ رات کو عشاء کے بعد 2 نفل صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کریں. دن میں جتنے گناہ ہو گئے اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے. اور اللہ سے یہ دعا کر ضرور کرتے رہیں کہ اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. ہم استغفار پڑھ لیتے ہیں, استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن وی آر ناٹ ہم اس میں ڈوبے نہیں ہیں, اس کی گہرائی میں ڈوبے نہیں ہیں, اس گناہ کی گہرائی کا احساس نہیں ہے ہمیں. تو بات یہ ہے کہ چلیں ہم اللہ سے یہ دعا تو کریں کہ سچی استغفار نکلے ہمارے دل سے, ہمیں ندامت تو ہونا شروع ہو اپنے گناہوں پہ, گناہوں کو گناہ سمجھیں, پھر ندامت حاصل کریں, اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگتے رہیں. تو اللہ ملے گا انشاءاللہ ہمیں, اسی طرح ملے گا, اسی رحمت سے ملے گا. جتنے گناہوں کے پہاڑ بھی ہم لے جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے کئی گنا زیادہ رحمت سے ہمیں ملے گا. بس ایک پری ریکوزٹ یہ ہے کہ اس میں شرک کا پہلو انوالو نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.